بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات ذی وقار تمامی احباب صفوں کے اندر ہو جائیں۔ میں گزارش کروں گا تلاوت کلام رحمان کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد فیضان مجید تشریف لائیں، تلاوت کلام رحمان پیش فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں جناب محترم حافظ محمد واجد رضوی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کلمہ شریف کا ود کریں گے تو آپ نے ایک بار میں پڑھوں گا، اس کے بعد آپ نے ساتھ میں پڑھنا ہے۔ لا
مل کر پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا قصیدہ بولتا شیخ ہے دو شعر اس کے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سب مل کے اونچی آواز میں پڑھیں مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولاي سلم دائما ابدا على حبيبي خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته کہ انسان کے کانوں میں انسان کے ناک میں انسان کی آنکھوں میں ہوا کے جھونکے پڑتے ہیں مومن مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا جو بچہ اور بچی ہوتا ہے اس کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اور بچی وہ مومن وہ مسلمان اپنے بچہ اور بچی پیدا ہونے کے بعد آذان کو بلند کرتا ہے اس کے کانوں کے اندر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے یہی صدا پہلے ایک کان میں بلند ہوتی ہے پھر یہی صدا اقامت کی صورت میں دوسرے کان میں بلند ہوتی ہے حضرات ذی وقار اور جس نماز جنازہ کے اندر میں اور آپ شریک ہیں ہم ان کی زندگی کے اوپر اگر غور کریں ان کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ آخری سفر کیسے ہو رہا ہے حاجی عبدالرشید صاحب چشمے فلک کی آپ نے دیکھا برطانیہ پہ سفر پر جا رہے ہیں جب برطانیہ پہ سفر شروع ہوا اپنی ٹانگوں پر چلتے ہوئے اپنی ٹانگوں پر سہارے سانس موجود ہے روح موجود ہے الوداع کرنے والے قبیلے میں لوگ موجود ہیں برطانیہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں وہاں پر اپنے بچے استقبال کرتے ہیں بھائی استقبال کرتے ہیں نہ جانے یہ زندگی کی آخری ملاقات ہے حضرات ذی وقار جب موت کا فرشتہ آتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے مقررہ وقت ہے میں اس وقت میں یہ دیکھا کہ یہ سرزمین کشمیر کی ہے یہ بندہ کہاں پہ پیدا ہوا یہ سرزمین پر
مردانیت ہی ہے، یہ بندہ کس ارادے سے آیا ہے؟ حضرت ذی وقار جب وقت مکمل ہوا، جب وہ گھڑی آئی تو جو اعلان ربانی ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب وہ گھڑی آتی ہے نہ آگے نہ پیچھے، وہاں پر انسان کو لبیک کہنا پڑتا ہے۔ حضرت ذی وقار دنیا روحانیت کی عظیم درگاہ کے سجادہ نشین، پیر طریقت، راہبر شریعت، حضور خواجہ حضرت قبلہ خواجہ قبلہ پیر محمد حبیب الرحمن صاحب محبوبی زیب و زینت آستان علیہ فیض پور شریف آپ تشریف لا چکے ہیں۔ تمامی احباب سے گزارش کروں گا کہ جو دائیں بائیں کھڑے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ پیچھے سب بندی مکمل کریں۔ میں گزارش کروں گا 3-4 منٹ باقی ہے، جناب علامہ قاری محمد قربان احمد صدیقی صاحب آپ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، نماز جنازہ کا وقت قریب ہے، 1-2 منٹ باقی ہے۔ تمام حضرات یہ اب بند کر دیں اور باقی حضرات اپنی صفوں میں تشریف لے چلیں، اپنی صفوں میں تشریف لے چلیں تمام حضرات۔ الحمدللہ ایک مومن کی نماز جنازہ میں ہم شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ محترم الحاج حاجی محمد رشید مرحوم و مغفور کی اللہ مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، اور اس علاقے کو، اسلام گڑھ اور اس کے مضافات کو، جو آپ کے اس دنیا سے سفر کرنے کی وجہ سے جو نقصان اور خلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے اس کو پورا فرمائے۔ حاجی صاحب انتہائی ملنسار اور اپنی صفیں ٹھیک کریں۔ جتنا سفر ہم چل کے دور دراز سے آپ تشریف لائے ہیں، جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد ہے ایک مومن کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اور اس کے لیے چند چیزیں جو ضروری ہیں، وہ سب سے بنیادی اور پہلی چیز تو یہ ہے کہ نماز جنازہ بغیر وضو کے نہیں ہوتا۔ نماز جنازہ میں وہی وضو ضروری ہے جو فرض نماز کے لیے ضروری ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے وضو نہیں ہے تو چونکہ اس میں سجدہ نہیں ہے تو لہذا ہو جائے گا۔ یہ اپنی طرف سے بندہ فتویٰ جو جاری کرے وہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن بغیر وضو کے نماز جنازہ نہیں ہوتا اور نہ پڑھنا چاہیے۔ یہ اس مومن کے لیے اور جس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے اس کے ساتھ دھوکہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بغیر وضو کے نماز جنازہ میں شریک ہے۔ پھر اس کے بعد نماز جنازہ کے لیے صف کا درست ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ جگہ کا نہ ہموار ہونا وہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن چونکہ یہ جگہ بالکل ہموار ہے لہذا تمام حضرات اپنی صفیں دائیں بائیں دے کے اپنی صفوں کو درست فرمائیں، اور صف درست ہوگی تو پھر نماز کامل ہوگی اور نماز مقبول ہوگی۔ اس کے علاوہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ننگے سر بھی نماز ہو جاتی ہے،
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسئلہ اسی طرح ہے، لیکن ہوتی کب ہے اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ جس طرح قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ پانی موجود نہ ہو تو تیمم جائز ہے، لیکن پانی کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بندہ کہے کہ تیمم قرآن کا فیصلہ ہے، جائز ہے تو میں تیمم کر لوں گا، پانی گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، تو پھر وضو تیمم پانی ہوتے ہوئے تیمم نہیں ہوتا۔ لہٰذا کپڑا ٹوپی موجود ہو تو پھر بندہ کہے کہ سر ننگے بھی ہو جاتی ہے، یہ بھی اپنا ایک خیال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بھی نجات عطا فرمائے، اور جو نماز کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کی اللہ تعالی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اب صفوں کا ٹائم مکمل ہے، وقت ہو چکا ہے۔ حضور کے بلائے عالم یہاں مصلی پہ تشریف فرما ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک خوش بختی اور خوش نصیبی دنیا سے جانے والے کے لیے ہوتی ہے کہ ان کی نماز جنازہ کی امامت الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ شخصیت پڑھائیں کہ جن کا دن اور رات 24 گھنٹے پڑھنے میں، پڑھانے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں اور دین لوگوں تک پہنچانے، قرآن اور حدیث پڑھانے میں جن کا وقت گزرتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ خوش بختی اور خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور قبلہ عالم کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرمائے۔ لوائقین کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ دور کے جتنے حضرات تشریف فرما ہیں ان کے لیے ماں حاضر ہے، وہ کھانا کھائیں۔ اور دوسرے نمبر پر ظاہر ہے بندہ ہوتا ہے، بہو ہی چنگا ہو پھر بھی انسان کہیں کوئی اونچ نیچ برادری میں، رشتہ داری، تعلق داری، دوست داری میں ہو جاتی ہے۔ حاجی صاحب کے ساتھ اگر کسی کا کوئی ایسا معاملہ دنیا کے کسی موقع پر ہوا ہو، ان سے گزارش ہے وہ اللہ رسول کے لیے معاف فرما دیں۔ 4 تکبیرات نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے، درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، دعا اس حاضر میت کے لیے، اور لین دین کے معاملات بھی ان کے بیٹے پیچھے موجود ہیں، ان کا لین دین 1 پائی سے لاکھوں تک اگر کوئی لینا دینا ہے تو وہ کلیئر کرنے کے لیے تیار ہے۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول ورحمن وكريم يا رب صل وسلم دائما على حبيبك خير خلقك يا رب بالمصطفى بين القاسم واغفر لنا ما نرى يا واسع الكرم يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله.